الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق اللہ العظیم۔ تو یہ سورہ کہف کی تفسیر ہم چند دنوں سے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے شروع میں اللہ پاک نے اپنی حمد و ستائش کی اور اس کے بعد اللہ کی کتاب کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کتاب کو یعنی قرآن پاک کو نازل کیا اور اس کے اندر ہم نے کوئی کجی نہیں رکھی، اور پھر ہم نے اس کتاب کو قیم یعنی جس سے ہم اپنے معاد اور معاش دین اور دنیا دونوں کو درست کر سکتے ہیں ایسا بنایا۔ اور اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو فرما رہے ہیں کہ اس لیے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تاکہ وہ ایک عذاب، ایک سخت ترین عذاب جو آنے والا ہے اللہ کی طرف سے، اس سے ڈرایا جائے۔ یہ ڈرانا کس کے لیے؟ وہ جو اہل معصیت ہیں، جو گنہگار ہیں، اللہ کے نافرمان بندے ہیں ان کو، اور جو مومنین ہیں، اہل ایمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کو خوشخبری سنائی جائے۔ جو ایمان لانے والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں ان کو کہ کس بات کی خوشخبری کہ ان کو بہترین بدلہ اور جزا اور اس کا صلہ ملنے والا۔ اور یہ جو بدلہ ملے گا تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو جنت کی شکل میں ان کو بدلہ ملے گا اجر حسن کی شکل میں، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے بلکہ اس میں ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو ایک تو عمومی ڈراوا ان کے لیے ہو گیا، اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ڈرانے کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، یعنی اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہودی بھی اس عقیدے کے قائل تھے، چنانچہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام جو پیغمبر تھے ان کو ان کے کچھ عجیب واقعات کو دیکھ کر کے خدا کا بیٹا مان لیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے ان کے زمانے میں اللہ کی جو کتاب تھی وہ ختم ہو گئی تھی، تو انہوں نے اپنے حافظے سے پوری کتاب سنا دی، تو اس پر ان کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اب یہ امت محمدیہ جو ہے جس میں اس وقت بھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن موجود ہیں، تو وہ معجزہ تھا آپ کا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دے دیا تھا۔ اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور جو مکے کے جو کافر و مشرک تھے تو یہ حضرات جو جو فرشتے ہیں ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ کہتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خصوصیت سے ان کو بھی ڈرانے کے لیے قرآن نازل ہوا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی بھاری بات ہے جو اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، بہت ہی بھاری بات ہے، ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی طرف کسی کا انتساب کرنا، یہ بیٹا ہے بیٹی ہے، میں تفصیل سے گزشتہ سمجھا چکا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بھاری بات ہے جو ان کی زبانوں سے نکل رہی ہے، اور یہ بہت جھوٹی بات ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دلاسا دیا، تسلی دیا کہ پیغمبر ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کافروں اور مشرکوں اور یہودیوں اور نصارہ ان کو ایمان کی طرف دعوت دیتے ہوئے اور ان کو راہ حق پر لانے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان ان کے حوالے کر دیں گے اور اپنی جان جو ہے ان کی وجہ سے ضائع کر دیں گے، تو آپ ایسا نہ کریں، اس لیے کہ اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہم نے اسے سجایا ہے، آراستہ کیا ہے، پیراستہ کیا ہے، یہ پوری دنیا میں زمین پر جو کچھ بھی ہے اس کو ہم نے سجایا ہے، اور سجایا کیوں ہے؟ تاکہ ہم آزمائیں۔ کیا آزمائیں؟ کہ کس کا عمل اچھا ہے۔ میں گزشتہ بتایا تھا صرف اچھا عمل کس کا ہے وہ دیکھنا مقصود نہیں، کون برائی کرتا وہ بھی دیکھنا مقصود ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی بنانے والا اس لیے نہیں بناتا کوئی بگڑ جائے، بتایا تھا گزشتہ کہ مدرسہ کھولنے والا اس لیے نہیں کھولتا کہ فیل ہونے والے مدرسے میں آئے، کہاں کھولتا ہے؟
وہ کھولتا ہے اس لیے تاکہ پاس ہونے والے آئیں. اسکول کھولنے والا، کالج کھولنے والا، کوئی یونیورسٹی قائم کرنے والا، کوئی ایک ادارہ قائم کرنے والا اس لیے قائم کرتا ہے وہاں کچھ بننے والے آئیں. یہ بات الگ ہے کہ جب بننے والے آتے ہیں تو کچھ بگڑنے والے بھی آتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ بنا نہیں رہے. وہ اسکول بنی نہیں، وہ کالج بنی نہیں، وہ مدرسہ نہیں بنا، وہ ادارہ نہیں بنا. اسی طرح اللہ نے ایک کائنات بنائی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے. اس لیے کہ ہم نے بنایا اور بنا کر ہم نے نعمتیں دی، سب کچھ دیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اتنا سب ہم دیکھنے کے باوجود ہمارے دلائل آسمان و زمین میں، انفس و آفاق کے اندر سارے دلائل ہم نے بکھیر کے رکھ دیے. ان دلائل کو دیکھنے کے بعد کون ہم کو مانتا ہے، ہمارا مطیع و فرما بردار بنتا ہے، اور کون ہمارا نافرمان بنتا ہے. یہ آزمانے کے لیے ہم نے کیا کیا، اس زمین کو سجا دیا، آراستہ کر دیا تھوڑا. اس لیے دنیا بڑی مزین لگتی ہے، یہاں کی ہر چیز بڑی انوکھی لگتی ہے، انسان کا دل ادھر کھینچتا ہے، جاتا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں دل ادھر جائے تب بھی اتنی حد تک لے کے جاؤ جہاں تک جانا کیا ہے، درست ہے. اس اتنا وہاں چلے جانا کہ اس دل کے بنانے والے سے ہی نکل جائے. وہ دل تھا اللہ کا بنایا ہوا. علماء اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ دل اللہ نے بنایا ہے اپنے لیے. یہ دوسری جو چیزیں ہیں، دوسرے ہمارے، یہ سب دوسروں کے لیے، لیکن یہ دل جو ایک انسان کا ہے اللہ نے اپنے لیے بنایا. یعنی اللہ کی تجلیات، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اس کے اندر رکھنے کے لیے. اب اگر ہم اس دل کے اندر جو اتنا قیمتی ہے، اس قیمتی دل میں اگر ہم نے کیا کیا کہ کسی عورت کو، مال کو، دولت کو، اسباب کو، دنیا کو رکھ لیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بہترین خوبصورت سا محل بنا کر، بہترین تخت بنا کر کے اس تخت پر لا کر جو ہے کوئی گندگی رکھ دی جائے، کیسا عجیب لگے گا. ارے وہاں تو بڑی پاکیزگی رکھو، کوئی بادشاہ کو بٹھاؤ، کسی حسین و جمیل انسان کو بٹھاؤ تو سجے جو وہ وہاں اچھا لگے گا. اسی طرح یہ جو دل ہے اللہ نے بنایا ہے ایک اللہ کے لیے کہ یہاں اللہ بسے مومن کے دل میں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ مومن رہتا دنیا میں ہے لیکن اس کے اندر دنیا نہیں رہتی، وہ اللہ اس کے اندر رہتا ہے. تو اللہ یہ آزمانے کے لیے دنیا کو بنایا. پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ جو ہم نے بنایا ہے یہ چند دن کے لیے، پھر ہم اس کو بگاڑ بھی دیں گے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. یہ جو زمین پہ جو کچھ بھی ہے سجایا ہے ہم نے، چاند، سورج، ستارے، دنیا، اس میں انسان اور درخت اور جو یہاں کی نہریں اور سونا اور چاندی، محلات، پہاڑ، دریا، ہر چیز کتنی خوبصورتی اس کائنات کے اندر موجود ہے. اللہ فرما رہے سب کو ہم چٹیل میدان بنا کے رکھ دیں گے. اس کے بعد اصحاب کہف کا تذکرہ، ابھی جو میں نے آیتیں پڑھی وہ اب اس کے بعد یہ آیتیں شروع ہو رہی ہیں. اب اس میں اللہ پاک اصحاب کہف کا ذکر کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پیچھے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پیچھے سے تعلق یہ ہے اللہ نے کیا کہا تھا کہ ہم یہ دیکھنے کے لیے اس دنیا کو بنائے ہیں کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے، کون بگڑتا ہے کون بنتا ہے. تو اللہ اس کی ایک مثال دے رہے کہ دیکھو اصحاب کہف کو، وہ دنیا میں آئے تھے، نوجوان تھے، لیکن انہوں نے اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو اور اپنی شہزادگی کو، سب چیز کو اللہ پر کیا کر دیا؟ قربان کر دیا. تو اس جو مناسبت سے اللہ پاک اس واقعے کو ذکر کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا تو طویل وقفے ہو گئے ہیں کہ یہ دراصل مکے کے کافروں نے حضور سے سوالات کیے تھے. اصل میں مکے کے کافر وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو انہوں نے یہودیوں سے جا کے پوچھا ہم کو کچھ ایسے سوال بتا دو جس کے ذریعے سے ہم کیا کریں، حضور کو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سوالات کریں اور ان کو پریشان کریں. سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے 3 سوالات ان کو بتائے تھے کہ ان سے پوچھو روح کیا ہے. اس کا جواب اللہ نے اس سے پہلی جو سورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کے اندر اللہ نے وہ جواب دیا ہے. اور 2 سوالات اور تھے، ایک اصحاب کہف کون تھے اور دوسرا ذوالقرنین کون تھے. یہ 3 سوالات انہوں نے کیے تھے. تو اسی کے جواب میں یہ سورت نازل ہو رہی ہے. اب چونکہ انہوں نے اب یہ جو روح کے بارے میں سوال کیا اور اصحاب کہف کے ذوالقرنین کے بارے میں، تو اس میں اصحاب کہف کا جو واقعہ انہوں نے انتخاب کیا، اس کو سلیکٹ کیا، اس کی وجہ کیا تھی کہ ذرا عجیب واقعہ ہے. یہ تھوڑا سا اچھمبے والا عجیب واقعہ ہے.
اس عجیب ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس واقعے کا انتخاب کیا تھا. تو اب اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ام حسبت، اے پیغمبر کیا آپ سمجھتے ہیں، ان اصحاب الکہف، کہ اصحاب کہف، کہف کہتے ہیں عربی زبان میں غار کو. دیکھیے غار کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، اذ ہما فی الغار قرآن میں آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، ہجرت کر کے آپ جب جا رہے تھے، آپ حضرات کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینے کو جا رہے تھے، تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. تو آپ کے ساتھ تھے اور جاتے جاتے راستے میں آپ ایک غار میں چھپ گئے تھے، رکے تھے، اس لیے کہ کفار مکہ قریب تک پہنچ گئے تھے. تو وہاں اس غار کا بھی ذکر قرآن میں اللہ نے کیا. اور یہ بھی کہف کے معنی بھی غار کے ہیں، لیکن غار کہتے ہیں چھوٹی غار کو، اور کہف اسے کہتے ہیں کہ جس کا دروازہ اور اس کے داخلہ تو چھوٹا ہو لیکن اندر بڑی کشادہ ہو، بڑی سرنگ ہو. تو اصحاب الکہف کے غار والے، جو کشادہ غار والے. ان اصحاب الکہف والرقیم، رقیم کا لفظ یہاں آیا ہے. رقیم کے بارے میں اختلاف ہے، رقیم کے معنی کیا ہے. رقیم اردو میں رقم کے معنی لکھنا کے بھی آتے ہیں، اردو میں، عربی میں بھی. آپ کو بھی معلوم ہے رقم کرنا بولتے ہیں، رقم کرنا، لکھنا. تو یہ رقیم مرقوم کے معنی میں یعنی لکھا ہوا. اس سے مراد ہے تختی، کیا بولیں گے اس کو، پلیٹ، سمجھ رہے ہیں، پلیٹ. وہ رقیم کیوں کہتے ہیں ان کو اصحاب الرقیم، پلیٹ والے اور تختی والے. تختی بولے تو معلوم نا، بورڈ بنا کے ڈال دیتے ہیں نا ہم، فلاں فلاں منزل فلاں بول کے لکھتے ہیں کسی خبر پہ اور کسی پہ ایک پلیٹ ہم لگا دیتے ہیں، بورڈ لگا دیتے ہیں. تو اصل میں بات یہ ہوئی کہ یہ اصحاب کہف جو تھے، ان میں سے یہ 7 لوگ تھے، ان میں سے 6 لوگ وہ تھے جو شاہی خاندان کے تھے، یعنی بادشاہ کے خاندان کے تھے. واقعہ میں تفصیل سے سنایا ہوں، اب پھر آئے گا واقعہ. یہ شاہی خاندان کے تھے، بادشاہ کے خاندان کے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، وزیروں کے اور بادشاہ کے بچے وغیرہ تھے. تو اب یہ لوگ کیا ہوئے، اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے یہ اپنا گھر بار محل سب کچھ چھوڑ کر کے وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے، نکل گئے تھے. کیوں نکل گئے تھے؟ ڈر کے نہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. اس لیے کہ یہ 6-7 لوگ ہیں اور یہاں پوری بادشاہ تھے اور پوری طاقتیں ہیں، فوج ان کی، سب کچھ ان کا ہے. تو وہاں ظاہر سی بات ہے ظاہراً ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے یہاں سے وہ نکل گئے تاکہ اپنے دین کی وہ حفاظت کریں. تو وہ جب وہاں سے نکل کے بھاگ گئے تو اب وہ شاہی خاندان کے بچے تھے، نوجوان تھے. تو انہوں نے کیا کیا، ان کو تلاش کیا. جب ان کو ملے نہیں تو انہوں نے کیا کیا، فلاں بن فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، اور اس کا یہ جو رنگ ہے، یہ لباس پہنا ہے، ایسا ہے، اور یہ ہمارا بچہ کھو گیا. اس طرح انہوں نے لکھ کر تختیاں لگا دی، رکھ دی. اس لیے ان کو کہتے ہیں اصحاب الرقیم، تختی والے، کہ ان کا نام وہاں لکھ دیے تھے. یا اس وجہ سے ان کو اصحاب الرقیم کہتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد، جب وہ 300 سال کے بعد پھر دوبارہ جگے، 309 سال کے بعد، تو اس کے بعد ان کے نام وغیرہ لکھ کر کے ان کی مزار پر، قبر پر لگا دیا گیا تھا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رقیم اس جگہ کا نام ہے جہاں وہ تھے، یا اس جگہ کا نام جو ہے جہاں سے وہ بھاگے تھے. بہرحال کچھ بھی ہو، تو ان کا نام ہے اصحاب الکہف والرقیم، غار والے اور تختی والے. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری جو حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر امام بخاری نے اصحاب الرقیم سے ایک اور واقعہ مراد لیا جو بخاری کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی ہے، اس کے اندر غار والوں کے بہت واقعات ہوئے ہیں. ایک واقعہ یہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک واقعہ حدیث میں آیا، اور اس کے علاوہ اور واقعات بھی مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھے. تو حدیث میں ایک واقعہ ہے کہ ایک موقع پر 3 لوگ اپنے گھر سے نکلے، اور نکل کر کے، پچھلے زمانے کے لوگ نکلے اور نکل کر کے وہ ایک جگہ وہ جا رہے تھے. زوردار بارش ہو گئی. تو جب بارش ہو گئی تو پہاڑی کے دامن میں وہ تھے، تو وہاں ایک غار تھی، اس میں جا کر وہ اندر بیٹھ گئے. کیا ہوا، اتنے زور کی بارش ہوئی اور ہوائیں چلی کہ ایک بڑی چٹان آ کر کیا ہو گئی، وہ غار کے دہانے پر، دروازے، وہ منہ پر بند ہو گئی. اب یہ پورے اندر ہیں اور غار بند ہو گئی پہاڑی کی، اب نکلنے کی کوئی چانس نہیں ہے.
تو اس موقع پر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی ہم اللہ سے دعا کریں گے کوئی ہمارے نیک عمل کا واسطہ دے کر. دیکھیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کسی عمل کا واسطہ اور کسی چیز کا واسطہ دے کر دعا نہیں کرنا چاہیے. کر سکتے ہیں اللہ کے پاس کسی نیک انسان کا واسطہ دے کر کے یا کسی نیک عمل کا واسطہ حوالہ دے کر اللہ سے مانگا جا سکتا ہے. تو انہوں نے طے کیا کہ بھئی ہم غور کریں گے ہماری زندگی میں کوئی اچھا عمل ہے تو اس کا حوالہ دے کر ہم اللہ سے مانگیں گے. چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جو ہے میری زندگی میں یہ ایک عمل ایسا ہے کہ شاید ہو سکتا وہ تجھے پسند آ گیا ہو. وہ یہ ہے کہ میرے ماں باپ دونوں بوڑھے ہو گئے تھے اور کمزور تھے. تو میں بکریاں چراتا تھا, روزانہ بکریاں چرانے کے لیے جاتا اور واپس جب ہوتا تو دودھ دوہتا جانوروں کا, اور میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا, پھر اپنے بچوں کو اور بیوی وغیرہ کو پلاتا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں بہت دور چلا گیا چارے کی تلاش میں, گھاس کی تلاش میں, اور جب تک واپس ہوا میرے ماں باپ سو گئے تھے. تو اس وقت میں نے کیا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا کیا کہ میں دودھ دوہ کے لے کر آیا اور ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا. میرے بچے رو رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, دودھ دو, لیکن میں نے ان کو نہیں دیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میرے ماں باپ جب جگے تو پہلے ان کو پلایا. اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ بھئی جب بچے رو رہے ہیں تو بچوں کو بھی پلانا چاہیے تھا. تو یہ ان کی غلطی ہے, سمجھ رہے ہیں, غلطی ہے. لیکن یہ ماں باپ کے ساتھ جو کیا وہ اچھا عمل ہے, بس اسے اللہ قبول کر رہے ہیں, یہ ان کی کوتاہی ہے. یعنی تو علماء نے لکھا ہے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت انہوں نے اپنے بچوں کو پلا دیا ہو, لیکن بچوں کی ضد ہوتی ہے نا کہ بھئی خواہ مانگتے رہتے اور دو, ایک ضد ہوتی ہے, اس طرح کی ضد سے رو رہے ہیں, ایسا بھی ممکن ہے. لیکن اگر ویسا ہے کہ اس نے نہیں پلایا ہے تو صاف بات یہ ہے کہ اس سے کوتاہی ہوئی, غلطی ہوئی. لیکن چونکہ وہ اپنے ماں باپ کے حق میں مخلص تھا, اللہ نے قبول کر لیا. چنانچہ میرے ماں باپ صبح میں جگے تو صبح تک وہ دودھ لے کر کھڑا رہا ماں باپ کے سرہانے. جب ماں باپ جگے تو ان کو میں نے پلایا, تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی. اس کے نتیجے میں تھوڑی سی چٹان ہٹی, ان کی دعا قبول. اللہ پوری بھی کھول سکتے تھے, تھوڑی کھولے, کیوں؟ اس لیے کہ اور دو لوگوں کا عمل بھی ظاہر کرنا چاہتے تھے. چنانچہ اور ایک آدمی نے یہ کہا اے اللہ جو ہے میں ایک مرتبہ کچھ کام کے لیے اپنے کھیتی میں ایک مزدور کو بلایا. مزدور میرے پاس آیا, اس نے کام کیا. کام کرنے کے بعد جب وہ واپس رات کو جانے لگا تو میں نے اس کی مزدوری اس کے حوالے کی. میں نے جب اسے مزدوری حوالے کی تو اس نے انکار کر دیا, مجھے نہیں چاہیے تو تھوڑی مزدوری. حالانکہ جتنی بات طے ہوئی تھی اتنا میں اسے پیش کر رہا تھا, لیکن وہ لیا نہیں اور گھمنڈ سے چلا گیا. جانے کے بعد کیا ہوا کہ میں نے اس کی جو مزدوری ہے وہ مزدوری میں نے کیا کر دی کہ انویسٹ کر دی. میں نے انویسٹ کی, یعنی اس سے میں نے کچھ خرید لیا, اسے بو دیا, پھر اسے جو کاٹا, پھر اس کا جانور بنا, اس سے جانور خریدے, ایک بکری ہوئی, دو بکری ہوئی, ایک گائے ہوئی, دو گائے ہوئی, گھوڑا ہو گیا فلاں. اس طرح اس کی مزدوری کو بڑھاتے وہ ریوڑ بن گیا. بکریاں بھی, گائے بھی, بیل بھی, بھینس بھی, یہ اتنا امانت دار تھا. تو سالوں کے بعد, ایک عرصے کے بعد وہ آیا اور آ کر اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو, اور اس وقت میں کئی سال پہلے میں جو تمہارے پاس کام کیا تھا مجھے وہ میری مزدوری دے دو. ہوتا نا انسان کی زندگی میں بعض اوقات 10 روپے کی بھی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے, ہوتا نہیں کہ کبھی آدمی لاکھوں کی پرواہ نہیں کرتا, لیکن کبھی 100 روپے کا محتاج بھی ہو جاتا ہے. 10 روپے کا چائے پینے کے لیے بھی آدمی کیا بن جاتا ہے, محتاج بن جاتا ہے. تو اس وقت میں آدمی چاہتا ہے ارے بھی فلاں سے مجھے 100 روپے آنا تھا, وہ آ گئے تو کام بنا لو. اس طرح وہ آیا, آ کر اس نے کہا اللہ سے ڈرو اور میری مزدوری دے دو. اب اسے خوف اس بات کا تھا دے گا نہیں ہے, اتنا زمانہ ہو گیا, اب کون دے گا. تو اس نے کہا بھائی تم مت ڈرو, میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں. یہ جو کچھ گائے بکری وغیرہ اور پھر اس کو چرانے کے لیے غلام جو رکھا ہے سب تمہاری مزدوری کو میں نے انویسٹ کیا تھا, اور وہ بڑھاتے اتنا ہو گیا ہے, لے کے چلے جاؤ. تو وہ کہنے لگا اللہ کے بندے میرا مذاق مت اڑا, میں بہت مجبور ہو کے آیا ہوں, میری جو مزدوری تھی وہ دے دے. اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, سیریسلی بول رہا ہے وہ. تو اس نے کہا میرا مذاق مت بناؤ,
مجھے دے دو میری مزدوری، میرے 100 روپے 200 روپے جو تھے وہ مجھے دے دو، میں چلے جاؤں گا، میرے بیوی بچے بھوکے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ پوری بکریاں اٹھا کے لے گیا۔ اب حالانکہ جب یہ انویسٹ کر کے اتنا کمایا تھا تو اس سے کہتا ہے بھائی صاحب آپ نے میری معمولی سی پونجی کو آپ نے کیا کیا، اتنا بنا دیا، آدھا آپ رکھ لو، یہ نہ چاہیے تھا اخلاق۔ اس نے بھی محنت کی تھی، پاؤ آپ رکھ لو، 2-4 بکریاں آپ رکھ لو۔ اس نے کچھ نہیں کہا، پورا ہانک کے لے گیا۔ تو اس نے کہا اللہ میں نے یہ عمل کیا اور تیرے لیے محض کیا تھا، تیرے خوف سے، اور آخرت ہے، مرنا ہے، اس خوف سے میں نے عمل کیا تھا، اس لیے آپ میری دعا قبول کر لیجیے۔ تو چنانچہ چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی۔ اس کے بعد تیسرے نے کہا کہ اے اللہ جو ہے میں اپنی ایک چچا زاد بہن تھی، اس سے میرا قلبی تعلق ہو گیا تھا اور میں اس کا غلط استعمال کرنا چاہتا تھا، تو اس سے ایک مرتبہ میری بات ہو گئی کہ میں اتنی رقم آپ کو دوں گا اور آپ میرے ساتھ جو مجھے غلط کاری کا موقع دیں گے۔ تو جو وہ جب میرے پاس آئی تو اس وقت میں جو عین موقع پر اس نے مجھ سے کہا اللہ سے ڈرو، تو میں فوراً وہاں سے ہٹ گیا اور میں نے پیسے بھی اس کے حوالے کر دیے۔ اگر آپ کو میرا عمل یہ پسند ہے تو کیا کرو، میں چٹان ہٹا دو، تو اللہ پاک نے وہ چٹان بھی ہٹا دی۔ یہ واقعہ امام بخاری نے حدیث کا واقعہ اصحاب الرقیم کے تحت نقل کیا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں، دیگر محققین و مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اصحاب الکہف اور رقیم دونوں سے مراد الگ الگ واقعات نہیں ہیں، ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی واقعہ ہے جو یہاں قرآن میں مذکور ہے۔ یہ دو الگ واقعات نہیں ہیں، لیکن یہ بھی چونکہ امام بخاری نے اس جگہ ذکر کیا ہے اس لیے میں نے اس کا ذکر کر دیا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں ام حسبتا، اے پیغمبر کیا آپ سمجھتے ہیں، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ اصحاب کہف اور رقیم یعنی غار والے اور تختی والے، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ یعنی اللہ سوال کر رہے ہیں اے پیغمبر آپ اس واقعے کو عجیب سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی اسے کوئی ایسا عجیب نہیں سمجھ رہے ہیں، اس سے عجیب چیزیں ہمارے اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں یہودیوں نے یہ سوال کیوں کیا کہ واقعہ کیا ہے، بڑا عجیب ہے، اس لیے کہ اس میں آپ کو میں شروع میں سنایا تھا، یاد ہوگا، یعنی تو آگے پھر آئے گا، 309 سال تک وہ سوتے رہے غار کے اندر، 309 سال تک۔ کئی حکومتیں بدل گئی، کافروں کی حکومت تھی تب وہ غار میں آ کے سوئے تھے، 309 سال کے بعد جب مسلمانوں کی حکومت یعنی عیسائیوں کی حکومت ہو گئی تھی، اس وقت میں اللہ نے ان کو بیدار کیا تھا۔ تو یہ چونکہ تھوڑا عجیب واقعہ تھا تو اس لیے انہوں نے سوال کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر یہ واقعہ آپ کو اچھمبا معلوم ہوتا ہے، حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں اس سے عجیب و غریب چیزیں تو ہمارے پاس موجود ہیں۔ چنانچہ علماء نے فرمایا کہ یہ پوری کائنات کا نظام یہ عجیب ہے، عجیب و غریب ہی ہے۔ چنانچہ جو آسمان ہم نے بنائے اور چاند بنایا، سورج بنایا، مختلف چیزیں بنائی، سب عجیب ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ آسمان کو دیکھیے، اس کا کوئی ستون نہیں ہے، ایک معمولی سا چھوٹا سا جو ہے گھر، ایک جو ہے وہ بغیر ستون کے بغیر دیواروں کے کھڑا نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک نے اتنا بڑا آسمان بغیر جو ہے ستون کے کھڑا کر دیا۔ اور زمین، اتنی بڑی زمین کو اللہ نے پانی پر بچھا دیا اور اس میں پہاڑ لگا دیے، کیا کیا چیزیں ہیں۔ اور انسان خود اپنی ذات میں غور کرے، تمام چیزوں میں غور کرے۔ اور اسی طریقے سے نبی حضرت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آ رہا ہے، اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے، آپ غیب کی خبریں دے رہے ہیں اور وہ خبر بالکل پکی ہے اور لوگوں کے دلوں کی باتیں بتا دی جا رہی ہیں، یہ اس سے زیادہ حیرت انگیز بات تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ صرف یہ بھی عجیب واقعہ ہے، لیکن صرف یہی واقعہ عجیب نہیں ہے، اس سے عجیب چیزیں ہیں۔ ہم نے آپ کو بنایا، یہ بھی عجیب ہے، ایک انسان، اس کے اندر اتنا سا چھوٹا سا دماغ کیا کیا کام کرتا ہے۔ اس چھوٹے سے دماغ کی بدولت انسان ہاتھی کو قابو میں کر لیتا ہے، شیر کو قابو میں کر لیتا ہے، لوہے کو آسمانوں پہ اڑا دے رہا ہے اور سمندر پھاڑ کر اندر سے ٹرینیں چلا دے رہا ہے۔ تو یہ خود حیرت انگیز حیرت کی بات ہے۔ سمندر کو دیکھو، دنیا کے نظام کو دیکھو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے عجیب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لہٰذا صرف اس واقعے کو عجیب نہ سمجھو۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف، دیکھو اب یہ جو رکوع ختم ہو رہا ہے تو یہ 2-3 آیات کے اندر اللہ نے مختصر طور پر
اس واقعے کا ذکر کیا. اس کے بعد پھر 2 رکوع میں اللہ تفصیل سے واقعے کا ذکر کریں گے. یہ قرآن کا ایک انداز ہے کہ پہلے کوئی بات بولنا ہو تو پہلے مختصر بول دے گا، پھر اس کے بعد اسے کھولے. جیسے قرآن پاک میں سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ پاک نے جو ہے قرآن کا ذکر کیا، قرآن کی سچائی کا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کا ذکر کرنے کے بعد متقیوں کا ذکر اللہ نے کیا، نیک لوگوں کا، مومنوں کا. اس کے بعد اللہ نے کافروں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد تھوڑا بہت ذکر حضرت آدم علیہ السلام کا، انسان کی پیدائش کا. اس سب کا ذکر کرنے کے بعد اور جو سورہ بقرہ کا ایک بڑا حصہ کہ ایک خاص حصہ اس کے اندر اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا. جب بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے تو وہاں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ اللہ نے پہلے مختصر ذکر کیا. پہلے مختصر طور پر بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو اللہ نے اپنی جو نعمتیں ملی ان کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد الگ سے کھول کے بیان کیا. تو قرآن کیا کرتا ہے، سب سے پہلے کسی بات کو مختصر طور پر بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا کھول کے بیان کرتا ہے. ایک بات یہ ذہن میں رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن قصے جب بیان کرتا ہے تو قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں، تاریخ کی کتاب نہیں. اگر ہم یہ چاہیں، اب یہ اصحاب الکہف اور رقیم ہیں، یہ کہف والے یہ کہاں پیدا ہوئے تھے، کون سے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، اس زمانے میں کون بادشاہ تھا، قرآن اسے ٹچ نہیں کرتا، یہ سب نہیں ذکر کرتا. قرآن کا انداز، قرآن کیا ہے، کتاب ہدایت، ھدی للمتقین. یہ انسانوں کو نیک اور متقی بنانے والی کتاب ہے. لہٰذا یہ قرآن جب کوئی واقعہ ذکر کرتا ہے تو واقعے کا وہ حصہ لیتا ہے جس میں میرے اور آپ کے لیے کچھ پیغام ہوتا ہے، میرے اور آپ کے لیے کچھ اس کے اندر سبق ہوتا ہے، اس حصے کو لیتا ہے، اور بقیہ پورا اللہ قرآن چھوڑ دیتا ہے. صرف قرآن میں ایک واقعہ ایسا ہے جسے اللہ نے تفصیل سے بیان کیا، ترتیب سے بیان کیا. کون سا واقعہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ. حضرت یوسف علیہ السلام کا صرف قرآن میں ایک ہی واقعہ ہے جو اللہ نے ایک ہی جگہ اور پوری تفصیل کے ساتھ واقعہ اللہ نے بیان کیا. اور وہاں بھی تفصیل کا مطلب بے ضرورت کی چیزیں نہیں ذکر کیا، بلکہ اس میں بھی ایسی عجیب و غریب صورت ہے، وہ ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے بہت چیزوں کو بیان کیا. اور اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی بچپن سے لے کر ان کی وفات تک کا ذکر ہے، بادشاہی، ان کا غلام بننا اور فلاں اور ہر طرح عجیب چیزیں اس کے اندر اللہ نے ذکر کی ہیں. وہ ایک ہی واقعہ قرآن کے اندر ترتیب کے ساتھ موجود ہے، تفصیل کے ساتھ موجود ہے. بقیہ قرآن میں آپ کو ملے گا ایک واقعہ تھوڑا یہاں ہے، تھوڑا وہاں ہے، تھوڑا وہاں ہے، یوں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں. ورنہ کوئی آدمی بیٹھے گا، چلو بھائی ہم جو ہے قصہ پڑھیں گے. یہ قرآن قصہ کہانی نہیں سناتا، قصہ سناتا بھی ہے تو ہدایت کے لیے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ کر یہ واقعات ہمیں پڑھنا چاہیے. اب دیکھیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اذ اول فتیت، اوا یا بھی اس کے معنی آتے ہیں پناہ لینا. الفتیت، فتیتن یہ جمع کا صیغہ ہے، پلورل. اس کا سنگولر جو واحد جو ہے وہ فتن ہے، فتح. فتح کے معنی آتے ہیں نوجوان کے. عربی زبان میں نوجوان کے لیے فتح کا لفظ بھی آتا ہے جس کی جمع یہ فتیہ ہے، فتیہ. اذ اول فتیت، جب کہ کچھ نوجوانوں نے پناہ لی، کچھ نوجوانوں نے پناہ لی. الی الکہف، ایک غار میں، کچھ نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی. اب یہاں نوجوانوں کے لیے قرآن نے فتح کا لفظ، فتیہ کا لفظ استعمال کیا، اور یہ لفظ قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں بھی آیا کہ فتح کا لفظ آیا ہے کہ وہ ایک ایسا نوجوان ہے کہ جو ہمارے بتوں کو کا تذکرہ کرتا ہے کہ یقال لہ ابراہیم، کہ وہ ان کا نام ابراہیم ہے. معلوم ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب وہ جوانی کے اسٹیج کو پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگ کیا کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. ان کے باپ آزر وہ خود بت گر اور بتوں کی پوجا کرنے والا تھا. تو آپ نے دیکھا ایک دن وہ پورے کے پورے شہر سے باہر جا کر، جیسے وہ جترا وغیرہ ہوتا نا، کچھ
تو اس طرح وہ جا کر کے پوجا پاٹ کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دن کیا کیا, یہاں رک کر کے کلہاڑی لی اور بت خانے کو گئے, پورے بتوں کو توڑ دیا, اور ایک بت جو بڑا تھا اس بت کے گلے میں وہ کلہاڑی ڈال دی. اب جب وہ لوگ واپس آئے تو اس وقت میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے پورے خدا مرے ہوئے ہیں, پورے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں. ایک جو بڑا بت ہے اس کے گلے میں وہ کلہاڑی موجود ہے. تو جو انہوں نے یہ پوچھا کہ بھئی کون ہے, کس نے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کیا؟ تو لوگوں نے اس وقت میں کہا کہ ایک نوجوان ہے یہاں. تو وہاں قرآن میں اللہ نے فتح کا لفظ استعمال کیا ہے, وہ شروع کا حصہ مجھے یاد نہیں آ رہا, وہاں فتح کا لفظ ہے, نوجوان. اسی طریقے سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آگے چل کر آ رہا ہے. ان کے خادم تھے حضرت یوشع علیہ السلام, ان کے لیے بھی لفظ فتح اللہ نے استعمال کیا ہے. تو فتح کا جو لفظ ہے, فتیہ کا جو لفظ ہے, وہ عربی میں ایک بہت ہی بامعنی ہے. شابن, عربی میں شابن بھی کہتے ہیں نوجوان کے لیے, حدیثوں میں لفظ آیا ہے. تو شابن اسے کہتے ہیں جو جوانی کی عمر کو پہنچ جائے, 20 سال 25 سال کا جو ہو, 18 سال, وہ شابن ہے. لیکن ایک آدمی 18 20 سال 25 سال کا ہو گیا لیکن ہے مریل ہے, ہاتھوں میں پیروں میں جسم میں طاقت نہیں ہے, کمزور ہے, بہت نہتا ہے, کوئی طاقت نہیں, جواں مردی نہیں, ہمت نہیں, شجاعت نہیں, محنت نہیں, کمائی نہیں. تو اب ایسا جو ہوگا اسے عربی میں شابن تو کہتے ہیں, فتن نہیں کہتے. عربی میں فتن اسے کہتے ہیں, اور فتیہ اس نوجوان کو کہتے ہیں جو جوانی کی عمر کو بھی چلا گیا اور جوانی کی عمر کے ساتھ اس میں جوانی بھی موجود ہو, یعنی وہ واقعی جوان ہو, پھرتیلا ہو, طاقتور ہو, مضبوط ہو, آواز میں گرج ہو, اور جو ہے قوت والا ہو, ہمت والا ہو, شجاعت والا ہو. یہ جوانی کی جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں سے بھرپور نوجوان کو عربی میں کہتے ہیں فتح. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اذ اول فتیتو, کہ جب یہ بھرپور جوانی والے نوجوان, ایسا نہیں پھسپھسے نوجوان تھے, کمزور تھے, مریل تھے, کسی کام کے نہیں تھے اس لیے ادھر نکل گئے, ایسا نہیں, بڑے طاقتور, بڑے شجاع, بڑے بہادر, اچھے خاندان کے, اور جو پیسے والے, دولت والے, سب ان کے پاس موجود تھا, ہر طرح کی چیزیں ان کے پاس موجود تھی. اور ان تمام چیزوں کو وہ قربان کر کے کیا کیا انہوں نے, اذ اول فتیۃ الی الکہفی, کہ جب کہ وہ کچھ نوجوانوں نے پناہ لی غار کی. اب یہاں رک کر آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے قرآن میں ابھی میں آپ کو بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں اللہ نے ان کا ذکر کیا تو ان کی جوانی کا ذکر آیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ذکر ہے ابھی میں ذکر کیا تھا, اس میں بھی فتح کا لفظ آیا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ان کی وہ جس کے گھر میں تھے, یعنی زلیخا, وہ عزیز مصر کی بیوی, اس نے ان کو بہکایا. تو وہ تھے بڑی قوت صلاحیت والے نوجوان, لیکن اس عورت کے داؤ میں آئے نہیں. انہوں نے اپنے ناموس کی, اپنی عزت اور عفت کی حفاظت انہوں نے کی. یہ ہے کمال. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جوانی تھی, ان کی جوانی ادھر ادھر غلط جگہ استعمال نہیں ہوئی, توحید کی کو غالب کرنے کے لیے اور شرک کو مٹانے کے لیے انہوں نے اپنی جوانی کا استعمال کیا. حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی اور نیکی اور انسانوں کو ہدایت کی طرف بلانے, آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں چلے گئے تو جیل میں گئے تو وہاں جیل کا جو ذمہ دار تھا اس نے پوری وہاں کی ذمہ داری ان کے حوالے کر دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے. اس لیے کہ وہ اتنے نیک اخلاق والے, اتنا عمدہ اخلاق والے تھے کہ آپ پر ظلم ہو کر آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا, لیکن وہ جو جیل کا ذمہ دار تھا وہ سمجھ گیا تھا بہت نیک انسان ہے, اس لیے جیل کے سارے لوگ ان کی عظمت کرتے تھے اور وہ وہاں لوگوں کو پڑھاتے تھے, سکھاتے تھے, توحید کی تعلیم دیتے تھے, لوگوں کو مسلمان بناتے تھے. یہ انہوں نے کیا. تو دیکھیے ان کی جوانی کہاں استعمال ہو رہی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کہاں استعمال ہو رہی. اسی طریقے سے ہر نبی کو اللہ جب نبوت دیتا ہے تو کب دیتا ہے؟ 40 سال کی عمر میں, اور 40 سال کی عمر بڑھاپے کی نہیں, عین جوانی کی عمر ہے. جوانی شروع ہوتی ہے 15 16 17 سال سے,
لیکن اس وقت میں جو جوانی ہوتی ہے وہ ذرا دیوانی ہوتی ہے، مستانی ہوتی ہے، آدمی کو ہوش نہیں ہوتا، جوش ہوتا ہے۔ اس عمر میں 15 16 17 20 25 سال میں آدمی میں کیا ہوتا ہے؟ جوش، ہوش کم ہوتا ہے، جوش زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب وہ جوش سے ہر کام کرتا رہتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ قوم کو جوش والوں کی بھی ضرورت ہے، ہوش والوں کی بھی ضرورت ہے، بوڑھوں کی بھی ضرورت ہے جن کے پاس ہوش ہے، اور جوانوں کی بھی ضرورت ہے جن کے پاس جوش ہے۔ بوڑھوں کے ہوش سے، ان کی عقل سے کام لیا جا سکتا ہے، اور جوانوں کا جو جوش ہے اس کے ذریعے سے اس کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تمام پیغمبروں کو جو پیغمبری عطا کرتے ہیں وہ کب دیتے ہیں؟ جوانی میں۔ اور 40 سال کی جو عمر ہے وہ عمر ہے جب آدمی بوڑھا نہیں ہوتا، جوان ہوتا ہے۔ وہ جسمانی طور پر 15 16 17 سال کو بالغ ہو گیا، لیکن عقلی طور پر، دماغی طور پر بالغ ہوتا ہے 40 سال میں۔ جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے انسان ٹھوکریں کھاتے کھاتے، کبھی رنگ کے پیچھے، کبھی عورت کے پیچھے، کبھی مال کے پیچھے، کبھی کسی طاقت کے پیچھے پھرتے ٹھوکریں کھا کر تب دماغ اب لیول پہ آ جاتا ہے۔ جب 40 کا ہوتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے، عورت کے پیچھے بھاگنا، مال کے پیچھے بھاگنا، دنیا کے پیچھے، اب سب اس کے پاس اسے ایک عقل آ جاتی ہے، تجربہ آ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ اس عمر کا ذکر کیا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنہ، کہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت بعض علماء فرماتے ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، اور لیکن کسی کا تذکرہ اگر ہے تو وہ اسی پر نہیں رکھا جائے گا، یہ یاد رکھ لیجئے۔ قرآن کے الفاظ عام ہوتے ہیں سب کے لیے، وہ حضرت ابو بکر کے بارے میں ہوگا لیکن سب کے لیے۔ اس میں اللہ نے کیا کہا کہ جب وہ جو اپنی طاقت کی عمر کو پہنچ گئے، اپنی مضبوطی کو پہنچ گئے، یعنی وہ بلغ 40 سنہ، عربی میں 40 کہتے ہیں 40 کو، تو جب وہ 40 سال کو پہنچ گئے تو اس وقت میں انہوں نے دعائیں کی۔ کیا دعائیں کی؟ کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، کہ اس وقت میں وہ جو جوانی کو پہنچ جائے، 40 سال کا ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کی فکر کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی کیا ہونا چاہیے؟ اللہ فرما رہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے آپ نے جو نعمتیں دی، میرے ماں باپ کو جو نعمتیں دی، یعنی عمر دی، صحت دی، مال دیا، دولت دی، اولاد دی، ان تمام پر شکر گزاری کی توفیق دے دے جو آپ نے مجھے دیا، میرے ماں باپ کو دیا، اور اس کے بعد مجھے نیک عمل کی توفیق دے دے، نیک عمل کی توفیق دے دے۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے اللہ میری جو اولاد ہے، میری جو نسلیں ہیں، ان کو ٹھیک بنا دیجئے، ان کی اصلاح کر دیجئے، اور اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ یوں ان کی دعاؤں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے بڑی قیمتی آیت ہے، اس سے یہ بتایا ہے اللہ پاک نے کہ جس کی عمر 40 ہو جائے اسے یہ فکر نہیں کرنا چاہیے کہ میں دنیا کتنی کماؤں، بلکہ اب اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ میں آخرت کے لیے کیا کروں۔ چنانچہ حدیث کی ایک کتاب ہے، بڑی عمدہ ترین کتاب ہے، ریاض الصالحین، ہمارے مدرسے میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے اندر جو ہے ایک باب انہوں نے قائم کیا ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے اندر اس آیت کو بھی ذکر کیا، اور اسی کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اہل مدینہ جب ان کی عمر 40 سال کی ہو جاتی تھی تو وہ سارے دنیا کے جھمیلوں سے الگ ہو کر کے آخرت کے ہو جاتے تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی حضرت ایسا کیسا کہہ جاتا؟ نہیں، اگر آپ کو پیسہ کمانے کی ضرورت ہے کمائیے، آپ فیکٹری بھی جائیے، دکان کو جائیے، جاب بھی کیجئے، سب کیجئے، لیکن اس وقت میں آپ کی فکر جو ہے زیادہ جو غالب ہونا چاہیے وہ آخرت کی ہونا چاہیے، اس لیے کہ 40 ہو گئی۔ اب انسان کے بدن میں جو قوت آنے کے ساتھ عقل میں بھی قوت آ گئی، ٹھوکریں لگتے لگتے انسان کو احساس ہو گیا اب اس دنیا کے پیچھے کتنے دن تک یہ زندگی گزارے گا، اس لیے انسان اب 40 کے بعد اسے سمجھ جانا چاہیے۔ یہ بہت قیمتی آیت ہے۔ تو یہاں میں آپ کو یہ نقطے کی طرف جو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو میں آپ کو بتایا قرآن اصحاب کہف کے واقعے کو 2 رکوع میں خلاصہ بیان وہ تفصیل سے بیان کر رہا ہے، 3 آیتوں میں خلاصہ بیان کر رہا ہے۔ جب بیان کر رہا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں
اذ اول فتیتو، یہ نوجوان تھے. معلوم کیا ہوا؟ انقلاب نوجوانوں سے آتا ہے. جوانی کی عمر انسان اس میں سوچتا ہے. جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، عمر زیادہ ہو جاتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، علماء نے فرمائی ہے. اور جو مختلف قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، اور یہ جو میں آیت بتا رہا ہوں اس آیت کی تفسیر اگر آپ کے پاس معارف القرآن وغیرہ ہے، آپ گھر میں جا کے پڑھیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو آدمی بوڑھا جب ہو جاتا ہے تو اس کی جو غلط اگر اسے سمجھ میں آ گیا ہے اسی میں پختہ ہو جاتا. کوئی غلط بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے، بس اسی میں لگا رہتا، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. آپ جتنی دلیل دو اسے سمجھ میں نہیں آئے گا آدمی بوڑھا ہو جانے کے بعد. اب اس کی عقل کام نہیں کرتی. لیکن ایک نوجوان ہوتا ہے تو وہ چاہے غلط کیوں نہ ہو، غلط رخ پہ ہو، لیکن جب اس کے سامنے سچی بات آ جاتی ہے تو فوراً کھڑا ہو جاتا ہے. ارے چھوڑو اس کو، یوں ہو جاتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد کرو. نوجوان تھے، ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آ رہے تھے، 100 اونٹوں کا انعام پانے کے لیے. لیکن تھے بڑے سمجھدار، بڑی طاقت والے، اور ایسے جری تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کا نام لے کر دعا کی تھی، اس میں سے ایک یہ تھے، اور اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی اور اسی کی برکت سے آپ کو اسلام ملا. اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو طاقت دے. اتنے قوی تھے. لیکن ان کو اس وقت میں کفر سمجھ میں آیا تھا، اسلام کی سے دشمنی تھی. وہ سوچتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد کے خلاف یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات بول رہے نا، تو اس لیے وہ کھڑے ہو گئے تھے تلوار لے کے جا رہے. راستے میں کیا ہوا؟ ایک صحابی ملے، انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جا رہا ہوں تمہارے جو ساتھی محمد ہے ان کو قتل کرنے کے لیے. انہوں نے کہا محمد کی خبر بعد میں لو صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بہن کو دیکھ لو، تمہاری بہن خود مسلمان ہو گئی ہے. اب وہ بہن کے گھر گئے، بہن کے گھر جا کے دستک دی تو وہ انہوں نے دروازہ کھولا. یہ سن لیے تھے اندر سے وہ کیا نام قرآن پڑھے. ایک صحابی وہاں قرآن پڑھا رہے تھے ان کو، ان کے بہن اور بہنوئی کو. اندر گئے، بہن نے قرآن چھپا دیا. اب انہوں نے کہا تم کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. کہا بولو کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا میں اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی. تو اس پر حضرت عمر نے بہنوئی کو بھی مارا، بہن کو بھی مارا. جب مارا تو بہن کے بدن سے خون نکلا، اور بہن بھی عمر کی تھی. انہوں نے کہا بھائی چاہے تم میری جان لے لو، میں ایمان چھوڑنے کی نہیں، مجھے ایمان جو اسلام اختیار کی ہوں اسے چھوڑنے کی نہیں. تو بھائی جب بہن کے بدن میں خون دیکھا دکھ آ گیا، ان کو غم آ گیا. رشتہ داری بھی ایک چیز ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا میری بہن وہ قرآن تو دکھاؤ جو پڑھ رہی تھی. انہوں نے کہا عمر تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو، پاک ہو جاؤ، پھر قرآن دوں گی. پھر اس کے بعد قرآن دیا. جب قرآن پڑھا تو چونکہ عربی زبان جانتے تھے تو فوراً سمجھ میں آ گیا. اور اب تک اندھے تھے، آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، دشمنی کا، حسد کا، تعصب کا پردہ پڑا ہوا تھا. اب جب ہٹ گیا تو فوراً انہوں نے کہا کہ چلو میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا ہوں. دیکھیے اب یہ جوانی کی عمر کا نتیجہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ جو 30 پر 8 سال کی عمر کے تھے، حضور پر ایمان لائے تھے. حضور جب وہ پیغمبر بنے ہیں تو حضور سے 2 سال کے چھوٹے تھے. کون؟ حضرت ابوبکر 38 ایئرس کے تھے. حضرت عمر ان سے چھوٹے، حضرت عثمان ان سے چھوٹے، حضرت علی تو ابھی بالکل نوجوان تھے، بلکہ بچے تھے اس وقت میں 10 سال کے. تو اب یہ دیکھیے اسلام کو بھی کبھی بھی کسی بھی تحریک کو جو شہ ملتی ہے وہ جوانوں سے. اور جوان سے مراد یہ نہیں 20-25 سالی، 40 45، یہ سب جوان ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے ذریعے سے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عقل اس وقت میں کام کرتی ہے. ان کو حق بات سمجھ میں آ جائے، انہوں نے پڑھا، انہوں نے سنا اور ان کو سمجھ میں آ گیا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ میدان میں آ جاتے ہیں. تو یہاں آپ یاد رکھ لیجئے کہ ہمیشہ کسی بھی موقع پر انقلاب آتا ہے تو نوجوانوں سے آتا ہے. اور کہ جب بھی، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصفہ بھلا دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور عفت کو ہم نے بھلا دیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو ہم نے بھلا دیا، اور جو ہے یہ اصحاب کہف کے واقعے کو ہم نے بھلا دیا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، ہمارے پاس نشہ ہے، اور ہمارے پاس گندگی ہے، اور ہماری جوانی لڑکیوں کے پیچھے، موبائلوں کے پیچھے، گندگی کے پیچھے.
اس لیے یہ اللہ پاک اس لفظ کو جو لا رہے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے ہم اپنی جوانی کو اللہ پر قربان کریں، ہم اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو اللہ پر قربان کریں۔ میرے بھائیوں، ذرا ہم سوچیں کہ اگر ہم اپنی اتنی پیاری قیمتی جوانی کو اگر ہم کہیں گندگی میں کھپا دیں تو انسان کیا ہوتا ہے؟ یہ جوانی آج ہے لیکن ایک دن بوڑھا ہوگا، پھر اس کے بعد قبر میں جائے گا، پھر کوئی کام کا نہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس جوانی کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا، یعنی قربان کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اچھا مت کھاؤ، اچھا مت پیو، بلڈنگیں مت بناؤ، آپ مالدار مت بنو، نہیں، اسلام یہ تعلیم دیتا آپ اچھا کھاؤ، اچھی بلڈنگیں بناؤ، آپ بہتر سے بہتر دنیا کماؤ، سب کچھ کرو، لیکن آپ کے دل میں دنیا نہ ہو، جیب میں دنیا ہو، ہاتھ میں دنیا ہو، آپ کی پورا شہر آپ کا ہو، لیکن وہ شہر میں آپ نہ ہو، شہر آپ کا ہو، آپ اللہ کے ہو۔ اللہ کو یہ پسند ہے، اس لیے ہمیں اپنی جوانی کو اللہ پر قربان کرنا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے ذکر کیا فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، یہاں سے ان کی دعا کا تذکرہ ہے۔ دو چیزیں اس کے اندر بڑی اہم ہیں، ایک جوانی کی عمر، کہ اس عمر میں انسان کو لگنا ہے۔ چنانچہ آپ کو میں بتایا تھا یہ جو نوجوان تھے وہ اصحاب کہف، ایک جگہ وہ ان کا میلہ لگتا تھا، وہاں پوجا پاٹ ہوتی تھی، تو وہاں وہ لوگ سارے گئے ہوئے تھے، تو وہ نوجوان وہ ان کے دل میں الگ الگ، سب مل کے نہیں تھے، یہ سب الگ الگ تھے۔ ایک کے دل میں آیا یہ کیا پتھر کی پوجا کرنا، یہ کیا وہ مٹی کی پوجا کرنا، اللہ یہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، ان کو سمجھ میں آیا۔ ایک کو سمجھ میں آیا، وہ اٹھا وہاں سے اور آ گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ایک اور آدمی کو سمجھ میں آیا، کسی نے مشورہ نہیں کیا، وہ بھی ادھر اٹھ کے آیا، ایک جھاڑ کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ تیسرا آیا، چھٹا آیا، یوں ہوتے ہوتے 6 لوگ آ کے جمع ہو گئے، اور اس کے بعد سب ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں، میں بولوں گا تو اب یہ مجھے جا کے بادشاہ کو بول دے گا، لیکن جو ہے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اتنے میں ایک آدمی نے اپنی جو ہے خاموشی ختم کی، اس نے کہا بھائی ہم لوگ یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب وہاں ہیں، ذرا بولو تو صحیح نا، آپ کیوں بیٹھے ہیں، آپ کیوں وہاں سے آ گئے، آپ کیوں آ گئے؟ تو ان میں سے ایک آدمی نے ہمت کی اور اس نے کہا کہ بھئی دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، مجھے پسند نہیں آئی، اس لیے میں آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ یہ کیا عجیب بات ہے؟ تو دوسرے نے کہا ارے میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں، تیسرے نے کہا میں بھی اسی لیے آیا ہوں، چوتھے نے کہا، یوں ہوتے ہوتے اب ایک جماعت بن گئی۔ اس سے علماء نے ایک بات لکھی ہے، بلکہ حدیثوں میں آیا الارواح جنود مجندہ، کہ ارواح روحیں ایک جو لشکر ہیں، کہ اللہ پاک نے جب ان کو پیدا کیا عالم ارواح میں، تو وہاں جن روحوں میں دوستی ہو گئی، موافقت ہو گئی، وہ دنیا میں بھی ان کی دوستی ہوتی ہے، اور جن روحوں میں کی دوستی وہاں نہیں ہوئی بلکہ ان میں اختلاف ہو گیا، وہ یہاں ملتی نہیں۔ لہٰذا آج اگر ہم کسی کے ساتھ ہیں تو وہاں سے ہی ہم مل کے آئے ہیں، اور آج ہماری کسی سے نہیں بن رہی ہے تو گویا وہاں سے ہی ہماری نہیں بنی ہے۔ بعض لوگ نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، مطلب یہ کہ وہاں ان کی نیک لوگوں سے بنی تھی، بعض بروں ہی کی دوستی میں لگتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کو بروں کے ساتھ ہی وہاں دوستی ہو گئی تھی۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ایک خیال ہے، ایک خیال کی بنیاد پر ایک جماعت بنتی ہے۔ آپ بھی ایک خیال کے، آپ بھی، اب آپ کا علاقہ الگ، آپ کا علاقہ الگ، آپ کا خاندان الگ، آپ کا خاندان الگ، میرا خاندان الگ، میرا ایریا الگ، لیکن ہم سب آ کے ایک جگہ بیٹھے، ہماری سوچ ایک، اب ہمارا ایک ٹرسٹ بن گیا، اب ہماری ایک کمیٹی بن گئی، اب ہم نے ایک تحریک شروع کر دی۔ تو اس طرح ایک کام ہوتا ہے، تحریک ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے اندر ہمارے پاس ایک اس کے اندر سے ایک پیغام اور ایک جو درس ہمیں نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری فکر ایک ہے تو ہمیں اس فکر میں متحد ہو جانا چاہیے۔ جیسے اگر ہماری یہ فکر ہے ہمیں قرآن سمجھنا چاہیے، ہمیں قرآن سمجھ میں آنے لگا ہے، تو ہمیں اس بات کی فکر ہونا چاہیے ہمارا فلاں دوست بھی ہے، اس کو بھی میں کیا کروں، قرآن کے حلقے میں لا لوں، میں نماز پڑھتا ہوں اس کو بھی میرے ساتھ شریک کر لوں، یہ ہماری کوشش ہو۔ دوسری بات جوانی کی، اور تیسری بات دعا کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ بتاؤں گا کہ انسان کی زندگی میں اور انسان کے کسی بھی کام میں دعا کا بہت بڑا دخل ہے۔ دعا کے بغیر انسان کا کوئی کام نہیں ہوتا، اس کی بڑی عظمت اور بڑی اہمیت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قرآن پاک سمجھا دے، اور اس کی جو برکتیں ہیں ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ پاک عطا فرمائے۔